السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کا علم سکھانے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ علم ظاہر سیکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی محفلوں میں، مجلسوں میں، علمی ابحاث میں آپ ظاہر کی علوم، شرعی علوم، شریعت سے، جورسپروڈنس سے متعلق علوم سیکھتے ہیں، جن سے آپ اپنے ظاہری اعمال کو سدھار سکتے ہیں، جس کے اندر تمام ڈیٹیلز آ جاتی ہیں ظاہر اعمال کی، جس کے اندر تمام ارکان داخل ہو گئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام ضروریات زندگی جو ہے وہ اس میں داخل ہو گئی، جس کا تعلق ظاہر سے۔ پھر دوسری قسم میں وہ علماء ہوتے ہیں جو ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن پر بھی کام کرتے ہیں، جن کی محفلوں میں، مجلسوں میں، جن کی صحبتوں میں بیٹھ کر آپ باطن کے نور میں اضافہ پاتے ہیں یا اپنی باطنی دنیا میں روشنی پاتے ہیں۔ اور ان کا تعلق یہی ہوتا ہے کہ جو عبادات ہم کرتے ہیں اس کی روح تک اللہ کے بندے کو پہنچانا، اور ان عبادات میں ذوق و شوق ایسا پیدا کرنا کہ روحانی طور پر بندہ ان عبادات میں لگ جائے، جن کو بدن سے تو ادا کر ہی رہا ہے لیکن اس میں اس کا باطن شامل نہیں ہے، تو باطن پر محنت کرتے ہیں، روحانیت بندے کے اندر پھونکتے ہیں کہ وہ نفس سے لڑے، یہ طاقت اس میں پیدا ہو جائے۔ تو دونوں طریقے کے علماء ہوتے ہیں۔ اب ایسا زمانہ ہے کہ روحانیت پر کام کرنے تو لوگ خال خال رہ گئے ہیں، ختم نہیں ہوئے، ناپید نہیں ہوئے ہیں، کم ہیں۔ اور زیادہ تر ہمارے ہاں جو مائنڈ سیٹ ہو گیا نا لوگوں کا، جو مشہور ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر بھی ہے، اور روحانیت پر کام کرنے والے زیادہ تر لوگ مشہور نہیں ہیں، معروف نہیں ہیں، فیمس نہیں ہیں، کیونکہ فیمس ہونا روحانیت کے اصولوں کے خلاف انسان کو کر دیتا ہے۔ یہ تو ایک اندر کا معاملہ ہے نا، باہر کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ ظاہر دار ہو گئے ہیں تو اس لیے وہ ظاہر داری کو پریفر کرتے ہیں کہ جو بڑے بڑے چغے پہنتا ہو اور بڑے خوبصورت قیمتی لباس پہنتا ہو، جو عام لوگوں سے الگ نظر آتا ہو، جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا ہو، اس کا ایک روب ہو، دبدبہ ہو، اس کے آنے سے پہلے ہٹو بچوں کا شور ہو رہا ہو، لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت بہت پہنچ گئے ہیں۔ اور پھر اوٹ پٹانگ حرکتیں بھی کرتا ہو، ایسی حرکتیں کرتا ہو جو خلاف عادت ہوں، اسے عام طور پر کوئی دیکھے تو سمجھے پاگل ہے، اس قسم کی کوئی حرکتیں کرتا ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت بہت پہنچ گئے ہیں، ایسے پہنچے ہیں کہ یہاں سے خالی ہو گئے ہیں۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ باطنی علوم کے لوگ ہیں۔ یہ باطنی علوم کے نہیں ہیں، پاگل خانے کے لوگ ہیں، جو پاگل ہیں اور پاگل بنا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے تو بچا کریں، جو ایسے شوبدے باز ہیں، ڈرامے باز ہیں، ان سے تو بچیں آپ۔ یہ مینٹل کیسز ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ایسی اوٹ پٹان حرکتیں نہیں کرتے، وہ ایسے شوبدے بازیاں کچھ الگ کر کے دکھاؤں ایسے نہیں کرتے۔ اب ہم نے اتنا کچھ میڈیا میں دیکھ لیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ اچھمبا ہو تو پھر ہم مانیں کہ حضرت بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ تو زیادہ تر خرابی دونوں طرف ہے، دونوں طرح کے لوگوں میں ہے جن سے آپ دین سیکھتے ہیں۔ جو باطنی ہیں، جو باطنی علوم پہ کام کرتے ہیں، ان میں کچھ ایسے لوگ داخل ہو گئے جنہیں ظاہر کی خبر بھی نہیں ہے۔ حالانکہ جو لوگ باطن پر کام کرتے ہیں وہ پہلے ظاہر کا علم حاصل کرتے ہیں، وہ شرعی جو علم ہے اس کو حاصل کرتے ہیں، شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس شریعت کے علم کو روحانیت کے لیول تک لے کے جاتے ہیں اور پھر اس علم کو عام کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو شریعت والے لوگ ہیں ان میں بھی پھر دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو واقعی شریعت کا کام کر رہے ہیں اور شرعی علوم کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور پھر دوسری کیٹیگری ان میں وہ ہے جو شریعت کے نام پر افتراء پردازیاں کر رہی ہے، شریعت کے نام پر امت کو توڑ رہی ہے، یا شریعت کے نام پر خرافات کر رہی ہے، یا شریعت کے نام پر پیسے بٹور رہی ہے، یا شریعت کے نام پر فساد اور فتنہ لگا رہی ہے۔
اور سوائے مکھی بن کے ہر جگہ بیٹھ کے اور کوئی کام ہی نہیں ہے، مکھی بنے ہوئے ہیں، تو وہ جو مکھی والے لوگ ہیں انہیں بھی جھٹک دیں، جو ڈرامے باز ہیں انہیں بھی جھٹک دیں، اور کچھ اپنے عقل و شعور کو، اپنے ذہن کو، اپنی انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کو کانٹ چھانٹ دیں جو ظاہر میں آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ معاملہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اسی لیے you have to be very selective in these times۔ یہ وقت ایسا ہے، یہ زمانہ ایسا ہے کہ ہر شخص کو آپ نہیں سن سکتے، کیونکہ سنانے والے بہت ہیں۔ سوشل میڈیا نے یہ کام کر دیا کہ سنانے والے بہت ہیں۔ اب آپ نے چوز کرنا ہے کہ کس کو سننا ہے، کس کو نہیں سننا ہے، اس کو پرکھو کہ کیسے، قرآن اور سنت پر، عقیدے پر۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں بھی تو ہے مسلمان، کہ فلاں کا عقیدہ بھی تو چیک کرو نا میرا بھائی، وہ تو قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اسی طرح گوہر شاہی، وہ بھی بڑے بڑے چینل کھول کے بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اہل القرآن وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، خوارج بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں۔ تو صرف ان کا اپنے آپ کو مسلمان کہہ دینا کافی ہے؟ آپ کے ذمے کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کے بعد کہ آپ چیک تو کریں کہ آیا یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں اس کا اپنا عقیدہ کیا ہے، پھر اس کے بعد اس سے علم حاصل کریں۔ اب لوگ آ کے کہتے ہیں سر آپ، میں کہا میں کچھ نہیں ہوں، میری بات سمجھ آئے تو لے لو، نہ سمجھ آئے تو پھینک دو، بس مرضی تمہاری ہے، مرضی تمہاری ہے۔ لیکن میں جب بات آپ سے کرتا ہوں تو اس کا کوئی نہ کوئی آپ کو ریفرنس ضرور دیتا ہوں کہ یہ بات میری نہیں ہے، میں نے لی کہاں سے ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب وہ سورس اگر آپ کو قابل قبول نہیں ہے تو اس میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے بغیر آپ کو سورس دیے میں بات کرتا نہیں، کیونکہ میں کچھ ہوں نہیں، اپنے پلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی بات میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو ہم نے فہم لی ہے اس کا آپ کو سورس دیتے ہیں کہ یہ جو ہم نے فہم لی ہے یا یہ جو بات کر رہے ہیں یہ فلاں مقام سے اخذ کی گئی ہے، فلاں جگہ سے لی گئی ہے، اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب آپ اگر اس فلاں جگہ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں تو یہ سورس ہے، اور اگر آپ کا مرجع کچھ اور ہے تو پھر آپ جہاں سے آپ کا جو مرجع ہے آپ وہاں رجوع کریں کہ ہمارے ذمے تو اس کو پہنچا دینا ہے، تو ہم پہنچا دیتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی تو کوئی ہے نہیں۔ اس لیے لوگ آ کے ناراض ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں مجھ پہ ناراض نہ ہو، آپ نے اگر مجھے نہیں سننا تو بابا نہ سنو، میں کوئی زبردستی تو آپ کو لے کے آیا نہیں نا کہ بابا تم نے زبردستی سننا ہے مجھے، نہ سنو۔ لیکن ان میں بھی کچھ ایسے ہیں جو باتیں کرتے ہیں اور پھر سنتے بھی ہیں، اور پھر باتیں کرتے ہیں پھر سنتے بھی ہیں۔ مرضی ہے، نہ ہم زبردستی کبھی لے کے آئے، نہ ہم نے کبھی زبردستی ان سے کہا کہ سنو۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ فیصلہ کیسے کریں گے آپ؟ یہ فیصلہ آپ عقیدے پہ کرتے ہیں۔ آپ کا عقیدہ جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو بیان کر رہا ہے اس کا اپنا عقیدہ کیا ہے، تو اس کے اوپر پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آگے اس عقیدے کا نام لے کر جو بیان کر رہا ہے کیا وہ اس عقیدے کے اندر فٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ You have so many different ways to cross check these times۔ یہ ایک بڑا benefit بھی ہے کہ a lot of information is available to you at your fingertips، لیکن at the same time you have to be extremely cautious۔ انتباہ کے ساتھ علم لینا ہے۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ضروری نہیں نا مجھ سے لو، جہاں سے بھی لے رہے ہو پھر ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ نے تحقیق کر کے صحیح طریقے سے تحقیق کر کے وہ علم لینا ہے، جہاں سے بھی لے رہے ہو۔ لیکن یاد رکھو کہ پھر تحقیق آپ کے ذمہ ہے، کیونکہ اگر آپ بلا تحقیق کہیں سے بھی کچھ بھی جو ملا لیتے چلے جاؤ گے تو پھر وبال آپ پر بڑھتا چلا جائے گا۔ نتیجتاً میرے پاس لوگ
پوسٹس بھیجتے ہیں جس کے نیچے ریفرنسز نہیں ہوتے یا غلط ریفرنسز ہوتے ہیں یا کتاب کا نام ہوتا ہے اور اس کتاب میں وہ چیز ہوتی نہیں، تو پلیز خدا کے لیے بات کو پھیلانے سے پہلے اس کی تصدیق کر لیں کہ آیا یہ ایگزسٹ بھی کرتی ہے یا نہیں، بس all just created. تو بہرحال بات ذرا لمبی ہو گئی ہے، لیکن آپ کو بتانا یہ مقصود تھا کہ you have to be extremely careful in these times. You have to be very careful about the choices that you make, the places from where you learn your religion. You cannot just learn it from anybody, from any Tom, Dick, Harry. You cannot just go out there and learn it from them. You can't do that. Your responsibility is on your shoulders. I hope baat samajh mein aa gayi ho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.